अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला के फज़ल व करम से सूरह आराफ की आयत नंबर 195, 96, 97 और 98 का तर्जमा व तफसीर पढ़ने सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहुम रजुलुन यमशून बिहा अम लहुम ऐदी यबतिशून बिहा अम लहुम अयुनुन युबसिरून बिहा अम लहुम आज़ानुन यस्मऊन बिहा कुल उदउ शुरकाअकुम सुम्मा कीदूनी फला तुनज़िरून इन्न वलिय्यल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततीऊन नस्रकुम वला अनफुसहुम यंसुरून व इन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्मऊ व तराहुम यंज़ुरून इलैका व हुम ला युबसिरून। तर्जमा कंज़ुल इरफान। क्या उनके पाँव हैं जिनसे ये चलते हैं, या उनके हाथ हैं जिनसे ये पकड़ते हैं, या उनकी आंखें हैं जिनसे ये देखते हैं, या उनके कान हैं जिनसे ये सुनते हैं। तुम फरमा दो कि अपने शरीकों को बुला लो, फिर मेरे ऊपर अपना दाव चलाओ और मुझे मोहलत न दो। बेशक मेरा मददगार मेरा रब है, जिसने किताब उतारी और वो सालिहीन की मदद करता है। अल्लाह के सिवा जिनकी तुम इबादत करते हो वो तुम्हारी मदद करने की ताकत नहीं रखते और न ही वो अपनी मदद कर सकते हैं, और अगर तुम उन्हें रहनुमाई करने के लिए बुलाओ तो वो ना सुनेंगे, और तुम उन्हें देखोगे तो यूँ लगेगा कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, हालांकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इस आयत करीमा का माना ये है कि इंसान की कुदरत का दारो मदार चार अज़ा पर है। हाथ, पाँव, कान और आँख के इंसान तमाम उमूर में इनसे मदद लेता है। चार चीज़ें इंसान के जिस्म के अंदर बड़ी आम हैं, उसके कान, आँखें, हाथ और पाँव। अपने तमाम ही उमूर के अंदर इंसान इन चार चीज़ों से मदद लेता है, जबकि बुतों के ये अज़ा नहीं। कुफार जिनकी पूजा करते हैं उन बुतों के ये वाले अज़ा नहीं है, ना तो किसी पत्थर की आँख है, ना कान है, ना हाथ है, ना पाँव है। लिहाजा इंसान इन आजिज़ बुतों से अफजल हुआ। इंसान इनसे क्या है? अफजल है। इंसान के पास देखने की ताकत है, पकड़ने की है, जो है चलने की ताकत है, सुनने की ताकत है, जबकि जिन कुफार जिन बुतों को पूजते हैं उनके पास ये वाली ताकत नहीं, क्योंकि चलने, पकड़ने, देखने और सुनने की ताकत रखने वाला उससे बेहतर है, यानी बुतों से, जो इन सलाहियतों से मारूम है। लिहाजा इंसान हर हाल में बुतों से अफजल है कि बुत पत्थरों और दरख्तों से बने हुए हैं, किसी को नफ़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जब इनमें वो क़ुव्वत और ताकत भी नहीं जो तुम में है, फिर तुम उनकी पूजा कैसे करते हो और अपने से कम तर को पूजा करके क्यों जलील होते हो? तो फरमाया है कुफार, तुम अपने से कम तर की पूजा करके जलील क्यों होते हो? तुम तो उन बुतों से बेहतर हो कि तुम्हारे पास अकल है, तुम सोचो, तुम्हारे पास आंखें हैं जिनसे तुम देखते हो, कान है सुनते हो, तुम्हारे पास हाथ हैं जिनसे तुम पकड़ते हो, पाँव हैं जिनसे तुम चलते हो। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम ऐसी चीज़ को पूछ रहे हो जो तो ना अपनी मदद कर सकती है, ना चलने की ताकत रखती है, ना उठने की ताकत रखती है, ना हरकत करने की ताकत रखती है। तो फरमाया ऐसी चीज़ की पूजा करके तुम जलील क्यों होते हो? कुल उदउ शुरकाअकुम, कि ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम फरमा दो अपने शरीकों को बुला लो। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब बुत परस्ती की मजम्मत की और बुतों की आजिज़ी और बेख्तियारी का बयान फरमाया तो मुशरिकीन ने धमकाया और कहा कि बुतों को बुरा कहने वाला तबाह बर्बाद हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि बुतों को बुरा भला माज़अल्लाह कहने वाला तबाह हो जाता है, ये बुत उन्हें हलाक कर देते हैं। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई और इस आयत इसके बाद वाली 3 आयत में बयान फरमाया गया कि ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप इनसे फरमा दें, अगर तुम बुतों में कुछ कुदरत समझते हो तो उन्हें पुकारो, मुझे नुकसान पहुंचाने में उनसे मदद लो। तुम भी जो मकरू व फरेब कर सकते हो वो मेरे मुकाबले में कर लो और इसमें कुछ देर न करो। मुझे तुम्हारी और तुम्हारे माबूदों की कुछ भी परवाह नहीं, तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरी हिफाजत करने वाला मेरा रब है, जिसने मुझ पर कुरान नाजिल करके मुझे अज़मत अता की
اور وہ اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے۔ اے بت پرستو، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کسی کام میں تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، تو میں پھر ان کی کس طرح پرواہ کروں؟ اور ویسے بھی یہ تمہاری مدد کیا کریں گے، کیونکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر تم انہیں اپنے مقاصد کے حصول کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے بلاؤ تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے، اور تم انہیں دیکھو گے تو یوں لگے گا کہ وہ بت تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ نہیں کچھ دکھائی دیتا انہیں، کیونکہ وہ دیکھنے سے عاجز ہیں۔ اسی طرح علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں سے مدد چاہنا اور انہیں وسیلہ بنانا توحید کے برخلاف نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن پاک کی جو آیت نمبر 198 ہے، اس میں بتوں کا جو حال بیان ہوا، انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کا حال ان کے برخلاف ہے، اگرچہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کیونکہ اس طور پر مقبولان برگاہ الہی سے مدد چاہنا، انہیں وسیلہ بنانا اور ان کی طرف کسی چیز کی عطا وغیرہ کی نسبت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے، اس کے انوار کی جلوہ گاہیں ہیں، اس کے کمالات کے آئینے ظاہری اور باطنی امور میں اس کی برگاہ میں سفارشی ہیں۔ انتہائی عام کام ہے، یہ ہرگز شرک نہیں بلکہ عین توحید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں اللہ کا وسیلہ مانگ کر ان سے مانگنا، یہ اس کے اندر کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم انہیں دیکھو گے تو یوں لگے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کو دیکھیں گے تو یہ اپنی آنکھوں سے تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ فرمایا محبوب یہ ظاہراً تو آپ کو دیکھتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ نگاہ بصیرت سے آپ کو نہیں دیکھ رہے، تو اگرچہ فی الوقت یہ آپ کے سامنے ہیں لیکن در حقیقت یہ آپ سے غائب ہیں۔ البتہ اگر یہ میری وحدانیت کا اقرار اور آپ کی رسالت کی تصدیق کر لیتے تو یہ حقیقی طور پر دیکھنے والے بن جاتے۔ ابو جہل کا ایک مشہور واقعہ ہے، ایک دن سرکار کی بارگاہ میں جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ معاذ اللہ آپ مجھے سب سے برے لگتے ہیں۔ سرکار نے کہا تو نے حق کہا۔ ابو بکر صدیق ہے، عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے بھی سچ کہا۔ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کی ابو جہل نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ نے کہا تو نے سچ کہا۔ ابو بکر صدیق نے آپ کو آ کر کہا کہ آپ بہت پیارے ہیں، آپ نے کہا تو نے بھی سچ کہا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں ایک آئینے یعنی شیشے کی مانند ہوں، جو مجھے دیکھتا ہے حقیقت میں وہ اپنے آپ کو آ کر دیکھتا ہے۔ تو فرمایا محبوب یہ کفار جو ہے یہ ظاہراً تو آپ کے سامنے ہیں، بظاہر تو آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ آپ کو نہیں دیکھ رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظاہری نگاہوں سے نبی پاک کو دیکھ لینا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں بلکہ نگاہ بصیرت سے دیکھنا فائدہ مند ہے کہ دل کی آنکھ سے بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ نے نگاہ بصیرت سے نبی پاک کی زیارت کی تو صحابیت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو کر ہمیشہ کے لیے جنت کے حقدار ٹھہرے، اور خود ابو جہل صرف ظاہری نگاہوں سے دیکھتا رہا جس کی وجہ سے اسے بدبختی سے نجات نہ ملی اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ چچا جو نبی پاک کا سکا تھا ابو جہل جو تھا یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کافر ہی رہا، نبی پاک کو اس نے دل کی نگاہ سے نہ دیکھا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا، جبکہ اس کا بیٹا حضرت اکرمہ جو تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو گئے۔ باپ جہنمی ہو گیا اور بیٹا ہمیشہ کے لیے جنتی ہو گیا۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر عرض کی یا شیخ آپ ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو الحسن نے فرمایا وہ ایسے شخص ہیں کہ جس نے ان کی زیارت کی وہ ہدایت پا گیا اور اسے واضح طور پر سعادت حاصل ہوگی۔ حضرت سلطان محمود غزنوی نے عرض کی یا شیخ یہ کس طرح ہوا کہ ابو جہل نے نبی پاک کو دیکھا لیکن اس کے باوجود اسے کوئی سعادت نہ ملی اور وہ شقافت اور بدبختی سے خلاصی نہ پا سکا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابو جہل نے در حقیقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، جس کی وجہ سے وہ بدبختی سے چھٹکارا نہ پا سکا، بلکہ اس نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا۔ اگر وہ رسول اللہ کو دیکھ لیتا تو وہ بدبختی سے نکل کر سعادت مندی میں داخل ہو جاتا، اور اس کا مصداق اللہ کا یہ فرمان ہے وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ فرمایا سر کی آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں،
سر کی آنکھوں سے دیکھنے سے سعادت نہیں ملتی، بلکہ دل کی نگاہ سے دیکھنے سے یہ سعادت ملتی ہے۔ بظاہراً تو بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات دل میں بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان دل کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ تو جس نے نبی پاک کو پیار کی آنکھ سے دیکھا، محبت سے دیکھا، اپنا دل صاف کر کے سرکار کو دیکھا، وہ اسی وقت نبی پاک کے قدموں میں پڑھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر کا مشہور ترین واقعہ ہے، یہ تلوار لے کر سرکار کی بارگاہ میں گئے تھے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آج میں محمد کا معاذ اللہ سر تن سے جدا کروں گا۔ جب نبی پاک کی بارگاہ کے اندر گئے، سرکار کے نورانی چہرے کو دیکھا، دل کو صاف کر کے سرکار کو جب دیکھا، تو حضرت عمر نے تلوار سرکار کے قدموں میں رکھی اور خود بھی نبی پاک کے قدموں میں بیٹھ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، عمر کو کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں داخل کر لیں۔ تو ابو جہل دل میں حسد تھا، بغض تھا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوا، جبکہ دیگر کئی ایسے کفار تھے پہلے کہ جب نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، پیارے آقا کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو ایمان لا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔